أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات الله. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اس عزاداری کا بہترین اجر عنایت فرمائے، ہم سب کو سید الشہداء کے عزاداروں میں محشور فرمائے۔ بانی مجلس کا اہتمام کرنا، آپ سب کا تشریف لانا، ہمارا حاضر ہونا، اس پرزے کو خدا سید کائنات کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے اور بروز محشر سید کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے۔ قبولیت دعا و مجلس کے لیے درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ حسب سابق گزارش ہے کہ اگر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ پھر درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پھر پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
عزیزان محترم، کل آپ کی خدمت میں مفہوم تقویٰ کے بارے میں چند گزارشات عرض کی۔ تقویٰ کا جو معنی پرہیزگاری کیا جاتا ہے، یہ عربی سے جو ترجمہ کیا گیا، معنی کیا گیا، پرہیزگاری کی وجہ سے تقویٰ کا دائرہ محدود ہو گیا، جبکہ عربی زبان میں تقویٰ بچنے کو کہتے ہیں۔ بچنا، محفوظ رکھنا، دیکھ بھال کرنا، کسی چیز کو بچانا۔ اگر تقویٰ کو بچنے کے عنوان سے دیکھیں تب ہی اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ایک متقی انسان، ایک باتقویٰ انسان، اس کی پوری زندگی میں اس کو وہ تقویٰ اسے فائدہ دیتا ہے۔ رہبر معظم فرماتے ہیں متقی انسان نہ اپنا نقصان کرتا ہے نہ دوسرے کا نقصان کرتا ہے۔ اچھا، اپنا نقصان بھی نہیں کرتا، دوسرے کا بھی نہیں کرتا۔ عموماً تقویٰ کہتے ہیں تو فوراً ذہن عبادات کی طرف، ذکر کی طرف، اس طرف نکل پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کل عرض کیا تھا، اگر کسی لفظ کا معنی درست نہ ہو اور اس کا درست معنی ذہن میں نہ بیٹھے تو جتنے جملے ہم بنائیں گے اس لفظ کے معنی کے حساب سے، اور پھر جتنی آئیڈیالوجی بیٹھی ہوئی ہے، جتنا ہم نے اس کے شعوری اس کے بارے میں جو چیزیں سوچی ہیں، یا جو عرض کیا تھا کہ ہم نے بنیاد رکھی ہے، اس کے اوپر ساری عمارت کھڑی کر دی ہے، ہمارے فکر کی عمارت پوری کھڑی ہو گئی، اور تقویٰ کا مفہوم ہم نے پرہیزگاری لیا ہے۔ شیخ نوتیری کہتے ہیں کہ پرہیزگاری کا جو لفظ ہے، یعنی تقویٰ، عربی زبان میں تقویٰ، اس کا ترجمہ فارسی میں پرہیزگاری یا اردو میں پرہیزگاری کسی بھی لغت میں موجود نہیں ہے۔ کسی بھی ڈکشنری میں ایسا لفظ، جو عربی ڈکشنری ہے جس میں خود تقویٰ کا مطلب عرب بتاتے ہیں، جو عرب نے بتایا وہ ہے حفاظت کرنا، بچانا۔ تو بس اگر اس مفہوم کے ساتھ سمجھے، قرآن مجید نے جو تقویٰ پر تاکید کی ہے، بہت زیادہ قرآن میں جو الفاظ زیادہ استعمال ہوئے ہیں ان میں سے تقویٰ ہے۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر نے جو الفاظ زیادہ استعمال کیے ہیں ان میں سے ایک تقویٰ ہے۔ ایک خطبہ ہے امیر المومنین کا جس میں متقین کی صفات بیان کی ہیں، انشاءاللہ آگے اس پر بات بھی ہوگی۔ ایک صحابی تھے امام کے، حمام بن شریح، بہت متقی پرہیزگار انسان تھا، خود بھی نیک تھا، باشعور بھی تھا اور عبادت گزار بھی تھا۔ اس نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ مولا متقین کی صفات بتائیے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا، اے حمام، واجبات کو ادا کرو اور محرمات سے پرہیز کرو تو تم انشاءاللہ فلاح پا جاؤ گے۔ اس نے اصرار کیا، بندہ جانتا تھا ظاہر۔ اس نے کہا مولا چاہتا ہوں کہ آپ متقین کی صفات ایسے بیان کر دیں کہ میرے آنکھوں کے سامنے متقی کی تصویر بن جائے، یعنی مجھے سمجھ آئے اچھا یہ متقی ہوتا ہے، اس کو متقی کہتے ہیں۔ مولا پس و پیش کر رہے تھے، بیان نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن حمام اصرار کر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے واسطے دینے اور منتیں کی مولا کی۔ تب مولا نے کہا اب تم نے پوچھا ہے تو سنو۔ اس کے بعد مولا نے متقین کی صفات بیان کی، 100 سے زیادہ ہیں جو اس ایک خطبے کے اندر موجود ہیں۔ اور جب مولا بیان کرتے جاتے تھے، اور کہ اس میں روایت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ حمام جو مولا کا صحابی تھا، اس کے اندر ایک طوفان برپا ہو رہا تھا سن کے کہ اچھا متقی کے اندر یہ صفت ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے، یہ صفت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جب مولا نے بات تمام کر لی تو حمام جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مولا نے بات تمام کی، حمام بے ہوش ہو کر گر پڑا، اور جب لوگوں نے قریب جا کر دیکھا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ پاکیزہ روح جو ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا، تحمل نہیں کر پاتا، یعنی جب انسان محاسبے میں جب آتا ہے کہ جب وہ صفات اس نے سنی اور اس کے ذہن میں واقعی تصویر جب کھنچ گئی تو وہ تحمل نہیں کر پایا۔ اور مولا نے جو پس و پیش کی تھی شروع میں، تو وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ مولا اس کو کسی طرح ٹالنا چاہ رہے تھے، لیکن جب اس کا اصرار ہوا اور مولا نے بیان کر دیا تو حمام اس کو تحمل نہیں کر سکا۔ تو جو صفات مولا نے بیان کی وہ بھی اسی طرح ہیں۔ اس میں فکری باتیں بھی ہیں کہ جن کا تعلق ذہنی
سطح کے ساتھ ہے، پھر اس میں وہ باتیں بھی ہیں کہ جن کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، پھر اس میں جو صفات مولا نے بیان کی ہیں اس کا تعلق انسان کے کام کے ساتھ بھی ہے۔ لہٰذا اگر میں اور آپ تقویٰ کا مفہوم سمجھ لیں تو متقی انسان کبھی بھی نہ اپنا نقصان کرتا ہے، نہ لوگوں کا نقصان کرتا ہے، نہ معاشرے کا نقصان کرتا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرے گا، تقویٰ کیا ہے؟ بچنا۔ تقویٰ کیا ہے؟ محفوظ رکھنا۔ کاروبار شروع کر رہا ہے، اندھا دھند نہیں شروع کرے گا، پہلے سے وہ تمام کام انجام دے گا کہ جس کے ذریعے سے خود کو نقصان سے محفوظ رکھنا۔ انسانی کوشش پوری کر کے جتنا منصوبہ بنتا ہے، جتنی محنت بنتی ہے وہ کر کے پھر اس کے اوپر عمل کرے گا۔ یقیناً جو خدا کا وعدہ ہے کہ متقین ہی کامیاب ہوں گے، متقین کے لیے ہی کامیابی ہے، اور عاقبت والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام، کامیابی کا انجام، ایسا انجام کہ جس میں جا کر بندہ کامیابی پر ہی اس کا مرحلہ ختم ہوتا ہے، وہ متقین کے لیے۔ اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید کی بے شمار آیات۔ بس ان مجالس میں آپ کی توجہ جس طرف مبذول کرانی ہے، تقوی اختیار کریں، کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابی چاہتے ہیں، تقوی اختیار کریں۔ تقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کاروبار میں جب جائیں تو تسبیح ساتھ لے کر جائیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کسی دکان پر جائیں، مارکیٹ میں آپ دکان پر جائیں، بھائی صاحب دکان پر بیٹھے اور ان کے ہاتھ میں وہ تسبیح ہے یا وہ بٹن والی تسبیح ہے، اچھا اسے دیکھ کر لوگوں کے ذہن میں بڑا متقی انسان ہے، قبول ہے، لیکن وہ جو تقوی ہے، تسبیح والا تقوی، وہ عبادت کا تقوی ہے، وہ مصلی والا تقوی ہے۔ مارکیٹ میں متقی ہے یا نہیں، یہ اس کے بیہیویئر سے پتہ چلے گا، یہ اس کے کاروبار کرنے کے انداز سے پتہ چلے گا، یہ اس کے کاروباری ڈیلنگ سے پتہ چلے گا۔ اگر ہمیں اس کے کاروباری انداز میں بھی تقوی نظر آئے گا تب ہم کہیں گے کہ یہ مارکیٹ میں بھی متقی ہے۔ وَإِلَّا درود پڑھیں محمد علیہ۔ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں، ممکن ہے کہ ایک انسان نماز کے وقت میں متقی ہو، لیکن مسجد میں متقی ہو، لیکن یہی انسان ممکن ہے گھر میں متقی نہ ہو۔ عموماً لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اس طرح کی بات سن کے۔ وجہ وہی ہے، وجہ معنی وہی ہے، پرہیزگاری نہ، پرہیزگاری نہیں ہے، بچنا، حفاظت کرنا، محفوظ رکھنا، خود کو، اپنے نفس کو محفوظ رکھنا، اپنی عقل کو محفوظ رکھنا نفس کے حملوں سے، کیونکہ نفس تو حملے کرتا ہے، ہدف سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہدف سے ہٹا دیتا ہے۔ نماز پڑھ کے مسجد میں نماز پڑھی، خضوع و خشوع کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی، اور حضور قلبی بھی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ عبادت کا تقوی جو ہے، عبادت کے وقت میں تقوی انجام دیا، یعنی کیا کیا؟ حفاظت کی، اپنی نماز کو بچا لیا، توہمات سے، خیالات سے بچا کر عبادت میں تقوی انجام دیا۔ گھر آئے، رات کا ٹائم، مثال دے رہا ہوں، گھر آئے، خاتون خانہ نے غلطی سے کھانے میں نمک زیادہ کر دیا، غلطی سے ہو گیا، اور دسترخوان پر جو ہی پہلا نوالا لے لیا تو غصہ آ گیا صاحب کو، اور غصہ آنے کے بعد اس غصے کا اظہار کر دیا، لڑائی کر لی، جھگڑا کر لیا، تو یہاں پر اپنی حفاظت نہیں کر سکا، یہاں پر متقی نہیں بن سکا، یہاں پر تقوی نے فائدہ نہیں دیا، یہاں پر تقوی کا استعمال نہیں کیا۔ تقوی زرہ ہے کہ جس کو پہن کر انسان دشمن کے وار سے محفوظ رکھتا ہے خود کو۔ پرہیزگاری اور تقوی میں فرق کیا ہے؟ جس کو میں اور پرہیزگاری کہتے ہیں اس میں اور تقوی میں فرق کیا ہے؟ پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ ہمارے استاد نے آگے سبزروں نے بڑا خوبصورت فرق بتایا، کہتے ہیں اگر نامحرم سامنے آ جائے، نامحرم خاتون سامنے آ جائے، گزر رہی ہے، انسان نظریں جھکا لے، نامحرم خاتون آ رہی ہے، گزر رہی ہے، انسان نظریں جھکا لے۔ آگا کہتے ہیں کہ یہ پرہیزگاری ہے، تو اسے پتہ چلا نامحرم آ رہی ہے اور اس نے نظریں جھکا لی، یہ پرہیزگاری ہے۔ تقوی کیا ہے؟
نامحرم آئی ہے اور چلی بھی گئی ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کوئی آکے گزرا ہے. یہ تقویٰ ہے. وہی وہ جو عبادت گزار تھا، غیر متقی کی عبادت ہے نا، عبادت میں کھڑا تھا. یہ مجنو کا جو قصہ ہوتا ہے، لیلا اور مجنو کا قصہ، شیخ متحری نے اس کو نقل کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ واقعی کوئی ایک مجنو کوئی مرد تھا اور لیلا کوئی خاتون تھی اور عشق کی داستان تھی. عرب میں، عربی لٹریچر کے اندر عشق مجازی کی مثال دینے کے لیے لیلا اور مجنو کا کردار فرض کیا گیا ہے، اور ان کے آپس کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ فرضی ہوتے ہیں. ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور مجنو اس کے سامنے سے گزرا. جو ہی گزرا اس نے آواز دی، کہا او نالائق، یہ کیا کر دیا پاگل. اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہتے میں عبادت کر رہا تھا اور تم سامنے سے گزرے میری عبادت خراب کر رہے. اس نے کہا معذرت، میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے گزرنے سے عبادت خراب ہو گئی. پھر مجنون نے سوال کیا اس سے، تم عبادت میں کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے کہا خدا سے بات کر رہے تھے. تم عبادت میں کس سے بات کر رہے تھے؟ اس نے کہا خدا سے بات کر رہے تھے. مجنون نے کہا جب تم اللہ سے ملاقات کر رہے تھے، جب تم اللہ سے بات کر رہے تھے، تم اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں جب خدا سے بات کر رہے ہو تو تم کیسے عاشق ہو کہ میں سامنے سے گزرا ہوں تمہیں پتہ چل گیا ہے، جبکہ میں لیلا کے عشق میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ میں تمہارے سامنے سے گزرا ہوں. مجھے تو یہ نہیں پتا کہ میں تمہارے سامنے سے گزرا ہوں، میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا. یاد رکھیں تقویٰ زرہ ہے. انسان اپنے اندر وہ ایبیلٹی پیدا کرتا ہے کہ گناہ سے دور رہے، طاقت پیدا کرتا ہے. کیا ہے تقویٰ؟ تقویٰ کیا ہے؟ طاقت پیدا کرنا. ایک ہوتا ہے کہ چھوڑ کے چھپ جانا، کل جس طرح عرض کیا تھا روحانیت اختیار کر لیں. عیسائیوں میں وہ اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، شادی بھی نہیں کرتے، نفس کو مارتے ہیں، نفس کو پابند کرتے ہیں. یا ہندوؤں کے اندر جو سادھو بنتے ہیں وہ بھی ترک دنیا ہے. اسلام نے جس تقویٰ کی طرف دعوت دی ہے وہ ترک دنیا نہیں ہے. جہاں بھی جاؤ تم متقی ہو، جہاں بھی رہو گے تقویٰ کے ساتھ ہے. صرف بعض اوقات مراحل کا فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایبیلٹی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، انسان کو بالکل آخری مرحلے سے بھی نکال کے لے آتا ہے. جوانی ہے، این جوانی، 20 سال کی عمر، 20 کے آس پاس کی عمر ہے، بہترین جوانی کی عمر ہوتی ہے. عروج ہوتا ہے جوانی کا، کہ جس وقت انسان جوانی کے عروج پر ہوتا ہے. نوجوانی کا آغاز جوانی کا آغاز ہے. بہت پریشر میں ہوتے ہیں جوان. این جوانی ہے اور مصر کی سب سے حسین ترین عورت ہے، اور رات کا وقت ہے، بلایا ہے اپنے کمرے میں، 7 دروازوں کو مصری لاک لگا دیا ہے. آج کل تو چائنا والا تالا آ گیا نا، تھوڑا سا ہلا بھی دیں تو ٹوٹ جاتے ہیں. وہ مصری لاک تھا. ابھی بھی بعض اوقات وہ دکھاتے ہیں کبھی ویڈیوز وغیرہ میں، بڑا وہ سخت ہوتا ہے، آسانی سے کھلنے والا نہیں. 7 دروازے اور مصری تالا لگا دیا. آیت کل والی یاد ہوگی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے. 7 دروازے لاک کر کے اندر. اب زلیخا نے کہا میں اپنے خود کو آمادہ کیا تمہارے لیے. یوسف نے کہا بھی جوان ہے لیکن کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اپنے رب سے گھبراتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی اپنے آپ کو یہاں تقوی ایکٹیویٹ ہو گیا. کہتا بالکل نہیں. جب اس نے دعوت دی اور اس نے کہا کہ تم مجبور ہو کہ میری اطاعت کرو گے، اللہ نے کہا نا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے. 7 دروازے لاک ہیں اور چابی زلیخا کے پاس ہے. اب یوسف نے حکم ہوا یوسف کو کہ اس لاک کی طرف دیکھو، تالے کی طرف غور سے دیکھو. یوسف نے جب پہلے دروازے کے تالے کی طرف غور سے دیکھا وہ تالا کھل گیا. وہاں سے بھاگنا شروع کیا. جوانی کا این جوانی کی ہے عمر اور دعوت گناہ ہے، لیکن چونکہ متقی ہے، اندر سے وہ پاور موجود ہے،
گناہ سے بچنے کی وہ پاور موجود ہے. نکلے وہاں سے بھاگ کر. پہلا دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں پہ آ کے وہاں پر جب وہ دروازہ کھول رہے تھے تو باہر اس کا شوہر، زلیخا کا شوہر بھی آ گیا. جب اس مرحلے پر پہنچے، اب اس نے دیکھا تو یہاں زلیخا نے پیچھے سے دامن بھی پھاڑ دیا تھا جناب یوسف کا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا خدا اس کے لیے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا. اب اس نے دیکھا وہ سمجھ نہیں پا رہا تو فوراً وہاں اس کی بیوی نے کہا، قرآن نے اس جملے کو اسی طرح نقل کیا ہے، اس کے ساتھ کیا کرو گے کہ جو تمہارے ناموس کے اوپر بری نظر ڈالتا ہے. اب وہ مشکوک ہو گیا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے جناب یوسف سے کہا کہ تم اپنی پاکیزگی میں اپنے بارے میں گواہی دو، کوئی گواہ پیش کرو جو گواہی دے کہ تم پاک ہو. یوسف نے کہا خدا کے علاوہ میرا کوئی گواہ نہیں. جبکہ زلیخا نے اپنی دائی کو پیش کر دیا اور اس نے زلیخا کے حق میں گواہی بھی دے دی کہ یوسف زبردستی اس کے کمرے میں گیا ہے. ہنس گیا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اب زلیخا کے شوہر نے یوسف سے کہا اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر میں تمہارا سر اڑا دوں گا یہاں پر کہ تم نے میری ناموس کے اوپر بری نیت سے تم داخل ہو اس کے حجرے میں. اب یہاں وہی اللہ نے کہا میں نکلنے کا راستہ دے دوں گا. ایک چھوٹا بچہ گود کا، سال کا بچہ جو ابھی بول نہیں سکتا، اور زلیخا کا رشتہ دار ہے، اس کی کوئی بہن تھی، اس کا بیٹا ہے، اس کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ نے یوسف کو وحی کی، یہ جو بچہ رو رہا ہے جو ابھی بول بھی نہیں سکتا، اے یوسف تو نے میرے حکم کے اوپر میری حد نہ توڑتے ہوئے تو نے میرا تقوی اختیار کر کے جہاں سے تم بچ کے نکلے ہو، تو اب میں اس سے تیری گواہی دلواؤں گا جو بات بھی نہیں کر سکتا، جو بول بھی نہیں سکتا، جو لفظ ادا بھی نہیں کر سکتا. جو یہ ہوگا کہا اس بچے کو بلا دے. کہا میرے پاس گواہ ہے. کون گواہ ہے؟ کہا یہ بچہ جو رو رہا ہے. تو سب یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اس کا نعوذ باللہ دماغ خراب ہو گیا، تو وہ بچہ کی جو بھی بات بھی نہیں کر سکتا. اس کو لے کے آئے. یوسف نے اس بچے سے کہا کہ جو میرے خدا نے کہا ہے تو تمہیں جو حکم میرے رب نے دیا ہے تو میری گواہی دو. اب توجہ کریں، اس بچے نے جو لفظ جملہ کہا ہے، اس جملے کو بھی قرآن نے نقل کیا ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا گناہگار ہے. اس نے جو بات کی، اس نے کہا اگر یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف گناہگار ہے اور زلیخا بے گناہ ہے، اور اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف بے گناہ ہے اور زلیخا گناہگار ہے. جب یہ کہا تو زلیخا کے شوہر نے دیکھا تو کرتا ان کا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا. یہ دیکھتے ہی اس کے شوہر نے فوراً کہا یقیناً یہ تم عورتوں کا مکر ہے، یہ تیری منصوبہ بندی تھی، یہ تیرا ہی کام تھا. بس عزیزان محترم، حب اہل بیت جو آپ کے رگوں میں ہے اس کی تسکین کے لیے ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں. یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تقوی اور یہ مرحلہ کہ دعوت گناہ دینے والی عورت سے اپنا دامن بچایا اور خود کو پاک رکھا اور 7 دروازوں سے بھاگ کر اپنے آپ کو اس گناہ سے دور رکھا. یہ مرحلہ ہے جناب یوسف علیہ السلام کا. اب میں آپ کو مرحلہ بتاؤں زہرا کے بیٹے کا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں ہیں. ہارون نے قید کیا ہوا ہے اور پھر کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح امام کو ایسا کوئی کام کریں کہ جس کی وجہ سے امام کی شخصیت کو معاشرے میں خراب کریں. حکم دیا ہارون نے کسی خوبصورت کنیز کو امام کے زندان میں بھیج دو تاکہ وہ اپنی طرف ان کو متوجہ کریں. کنیز کو بھیجا گیا. کافی دیر بعد جب انہوں نے جا کر دیکھا تو حالت کیا تھی؟ کنیز سجدے میں روئے جا رہی تھی، گریہ کر رہی تھی، سجدے میں سر رکھ کے رو رہی ہے، فریادیں کر رہی ہے. اسے باہر لے کے آئے اور کہا کیا ہو گیا، تمہیں کس کام کے لیے بھیجا؟ کہتے میں جب داخل ہوئی تو وہ سجدے میں تھے، میں انتظار کرتی رہی کہ وہ سجدے سے کب سر اٹھائیں. ایک وقت گزر گیا لیکن انہوں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا.
تو اچانک دیکھا تو میری نظروں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور مجھے جنت کا منظر نظر آیا جہاں حوریں انتظار میں کھڑی تھیں، اور انہوں نے مجھ سے کہا اے بدبخت، ہم موسیٰ کاظم کے لیے تیار ہیں کہ وہ ایک دفعہ نظر اٹھا کر ہماری طرف دیکھ لیں۔ وہ ہماری طرف نظر اٹھا کر کبھی دیکھ نہیں رہے، وہ عبادت خدا میں اتنے مصروف ہیں، تو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ تم ان کی طرف دیکھو گی یا تو تمہاری طرف وہ دیکھیں گے؟ عزیزان محترم، زلیخا کی دعوت پر 7 دروازوں سے کو توڑ کر، تالے کو کھول کر توڑ کر اپنا دامن بچا کر نکل جائے تو اسے یوسف پیغمبر کہتے ہیں، اور جو دعوت گناہ کے لیے آنے والی عورت سے سجدے کرا دے اسے موسیٰ کاظم کہا جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس ہمارے استاد تھے، چنار سائٹ کے تھے، جب ہم پہلے ابتدائی طالب علم تھے، اس وقت یہ بسوں میں سفر کرنا ہوتا تھا، اگر شہر جانا ہو تو اندرون پنجاب وغیرہ میں یہ بسوں کا سفر اچھا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ایک بس کے اندر سب لوگ وہ گھسے ہوتے ہیں، اور مرد عورتیں بھی ہوتی ہیں، پھر بعض اوقات بکریاں بھی بیچ میں آ جاتی ہیں، جانور بھی آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے استاد ہم سے ایک سوال کرتے تھے، کہتے تم لوگ جب چنیوٹ جاتے ہو تو اپنا تقویٰ ساتھ لے کر جاتے ہو یا چھوڑ کر جاتے ہو؟ تو ہمیں ہوتا تھا تقویٰ بھی ساتھ لے کے جانے اور چھوڑ کر جانے والی چیز ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، آپ سے بھی یہی سوال ہے، وہ جو نماز کے وقت میں آپ کا تقویٰ ساتھ ہوتا ہے، کیا نماز سے گھر واپس آ کر گھر والوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو وہ تقویٰ ساتھ ہی ہوتا ہے یا وہ مسجد میں ہی چھوڑ کر آتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس تقویٰ زندگی کے ہر گوشے میں موجود ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ایک دوست نے کاروباری اصطلاح میں جب میں نے سمجھایا تو انہوں نے ایک کاروباری اصطلاح استعمال کی، یہاں دوست موجود ہیں، ان کو زیادہ اچھا اس کا پتہ ہوگا۔ تقویٰ کیا ہے؟ 0% لاس ہے۔ اگر آپ متقی ہیں تو لاس کا خطرہ 0%، کیونکہ متقی جب کام کرتا ہے تو وہ تمام چیزوں کی پلاننگ اور تدبیر کرتا ہے، اس کے بعد کام کرتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ حزب اللہ ایک تنظیم ہے، صرف ملک نہیں ہے، تنظیم ہے۔ سعودی عرب، عراق، شام، اردن، مصر، 5 یہ عرب ملک، یہ سب مل کے 1948 میں، 1965 میں، 1961 میں، 70 میں 4 دفعہ یہ 5 ملک ملے آپس میں، ان کی فوجیں مل کر اسرائیل پر حملہ کیے، مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن اسرائیل کا وال بھی بیکا نہیں کر سکا۔ 4 دفعہ 5 دفعہ شکست کھائی، 5 ملک مل کر شکست کھا گئے، 5 ملک مل کر شکست کھا گئے۔ صرف تنظیم ہے جس میں 10,000 افراد ہیں، اور ان سے اسرائیل شکست کھا گیا۔ اسرائیل کو عرب میں سب سے پہلے جس نے شکست دی وہ حزب اللہ ہے۔ کیا ہے حزب اللہ کے پاس؟ ایٹم بم ہے؟ نہیں۔ جنگی جہاز ہیں؟ نہیں۔ کوئی بہت جدید اپ ٹو ڈیٹ اسلحہ ہے؟ نہیں، وہی جو دوسری جنگ عظیم میں استعمال ہوتے وہی اسلحہ ہے۔ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، متقی ہے۔ یاد رکھیں، متقی ہو تو پھر اس کی جنگ بھی متقیوں والی ہوتی ہے۔ جنگی تقویٰ ہوتا ہے، عزیزان ہوتا ہے۔ اگر جنگ میں تقویٰ نہ ہو تو پھر بندہ فرار کر جاتا ہے، متقی انسان فرار نہیں کرتا۔ آپ سمجھ آ رہی ہے علی کو علم دیتے ہوئے کیوں کہا تھا رسول اللہ نے کہ میں کل علم اس کو دوں گا کہ وہ ایسا ہے کہ وہ مرد ہے، وہ کرار ہے، فرار نہیں ہے۔ کیونکہ وہ امام المتقین ہے، کہ جنگ کے میدان میں بھی جائے گا تو تقویٰ کے ساتھ جائے گا۔ جنگ کے میدان میں بھی متقی ہے، اگر وہ مصلح عبادت میں متقی ہے تو میدان جنگ میں بھی متقی ہے۔ پس اس سے ایک رمز سمجھ لیجیے گا۔ عموماً ہمیں خیبر جب سنایا جاتا ہے تو ہم خیبر کو اسی 7 ہجری کے اندر ہی خیبر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خیبر کے اندر رسول اللہ نے ایک سنت دکھائی ہے، اور آج بھی مسلمان کو وہ سنت سمجھ میں آ گئی تو یہودیوں کے نکیل ڈال دیں گے اگر مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئی تو۔ میں نے عرض کیا نا، 5 عرب ملک مل کر یہودیوں کو شکست نہیں دے سکے تھے، حزب اللہ ایک تنظیم نے شکست دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ سنت رسول ہے
کہ جب کبھی تمہارا سامنا یہودیوں سے ہو جائے تو علم علی کے ہاتھ میں دینا چاہیے، کیونکہ یہودیوں سے ٹکرانے کے لیے علی ابن ابی طالب کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج بھی اگر اسرائیل کو شکست دینی ہے تو پھر علم علی والوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، تب تم فاتح بنو گے، ورنہ 5 عرب ملک مل کر شکست نہیں دے سکیں گے۔ اکیلی حزب اللہ کے 10,000 جوان اس لیے شکست دیں گے کہ امام المتقین کے ماننے والے ہیں۔ یہ دفاعی جنگی تقوی کیا ہے؟ جنگی تقوی 2006 میں جنگی تقوی کیا ہے؟ میں ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھوں۔ جنگی تقوی کیا تھا؟ 2006 میں اسرائیل کا ایک بیڑا تھا، بحری جہاز تھا، اس کو راکٹ سے بحری جہاز تباہ کیا ہے۔ راکٹ سے کیسے کیا ہے؟ راکٹ جو مارا ہے، جس راکٹ پہلے راکٹ نے جا کر اس بحری جہاز میں سوراخ کیا ہے اور اسی سوراخ میں دوسرا راکٹ گھس گیا جا کے، پہلا راکٹ پھر دوسرا راکٹ اسی سوراخ میں گھس گیا ہے، تب جا کے وہ بحری جہاز تباہ ہوا ہے۔ اور یہ دنیا کے لیے ایک حیران کن بات تھی، آج تک کسی نے یہ نہیں سنا تھا کہ اتنا جدید بحری جہاز راکٹ سے اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ جس سوراخ میں پہلے راکٹ نے جو سوراخ کیا، دوسرا تیسرا راکٹ اسی سوراخ میں گیا ہے۔ توجہ ہے؟ کہاں سے سیکھا حزب اللہ نے؟ یہ مہارت ہے، جنگی مہارت ہے، اور جنگی مہارت بھی اہل بیت کے دامن سے، اہل بیت کے دربار سے ہی سیکھا جاتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک اموی بادشاہ، اموی خلیفہ ہشام، اس کو کسی نے، اس کے جاسوسوں میں سے کسی نے کہا کہ مدینے میں امام باقر علیہ السلام نے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حزب اللہ نے یہ جو ٹیکنیک استعمال کی ہے یہ سیکھی کہاں سے ہے؟ یہ مہارت ان کے پاس آئی کہاں سے کہ جہاں راکٹ مارے اسی جگہ دوسرا راکٹ جا کے لگ رہا ہے؟ ہشام کو پتہ چلا مدینے میں امام نے، بہت سے لوگ امام کے پاس جمع ہو گئے، تمہاری حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے امام کو شام بلوایا، مدینے سے بغداد بلوا لیا، شام بلوا لیا۔ امام بزرگ تھے اس وقت، چھٹے امام جوان تھے، دونوں ائمہ شام آ گئے۔ جس دن پہنچے شام میں تو ہشام اس وقت تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا، اس کے ساتھ ماہر تیر انداز تھے اور آگے ایک نشانہ رکھا ہوا تھا، اور یہ اس پہ اپنی تیر اندازی کی وہ مشق کر رہے تھے، اپنی مہارت دکھا رہے تھے۔ اب امام باقر علیہ السلام کی جو شخصیت عالم اسلام میں معروف تھی، وہ علمی ایک شخصیت، عالم ہیں، امام الفقہا کہتے ہیں۔ جتنے بھی اس وقت چاروں فقہ ہیں اہل سنت کی، ہماری 5ویں فقہ ہماری، یہ 5 فقہ جو ہیں یہ سب قبول کرتے ہیں کہ ان کے جو امام ہیں وہ 5 امام سب قبول کرتے ہیں، کیونکہ علمی ایک شخصیت۔ تو ہشام کو بھی پتہ تھا اس بات کا، اسے یہ پتہ تھا کہ یہ تو چونکہ درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، تو ان کا کیا ہوگا تیر اندازی کے ساتھ۔ تو اس نے سوچا کہ میں کسی طرح ایسا کروں کہ نعوذ باللہ امام کی توہین ہو کسی طرح سے۔ اس نے کہا امام باقر علیہ السلام سے کہ ہم یہ تیر اندازی کی مشق کر رہے ہیں، تو آپ بھی ذرا ایک آدھ تیر چلائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بنی ہاشم کا نشانہ کیسا ہے۔ امام کو اندازہ تھا کہ وہ کس لیے یہ بات کہہ رہا ہے۔ امام نے کہا میں اب میری عمر نہیں ہے، میں اب بزرگ بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا اب میں تیر اندازی اور اس طرح کی مشقیں نہیں کرتا ہوں۔ اس نے اصرار کیا، جب اس نے اصرار کیا تو امام نے تیر اور کمان اٹھائی۔ یاد ہے نا کہاں سے ہم چلے؟ حزب اللہ نے اسرائیل کے بحری جہاز میں پہلا راکٹ جس سے سوراخ کیا تھا، دوسرا راکٹ اسی سوراخ کے اندر داخل ہوا ہے۔ امام نے تیر اور کمان اٹھائی، کافی دور وہ نشانہ تھا جس کے بالکل سینٹر میں وہ جگہ ہوتی ہے۔ پہلا تیر جوڑ کے امام نے مارا، جا کر بالکل سرخ کے درمیان میں ہی لگ گیا، نشانہ درمیان میں لگا۔ تو اب ہشام اور سب دیکھ رہے ہیں کہ لگ گیا، تو کیا کہتا ہے؟ ایک آدھ نشانہ تو کبھی لگ جاتا ہے، یہ ذرا دوسرا تیر بھی ماری ہے۔ اب پہلا تیر وہ نشانے پہ لگا ہوا ہے، اب اس میں پھنسا ہوا ہے تیر۔
پانچویں امام نے دوسرا تیر جوڑ کے مارا، دوسرا تیر پہلے تیر کے پیچھے لگا ہے اور اس تیر کو چیرتا ہوا نشانے کے اندر گھسا ہے۔ جب دوسرا تیر بھی لگا تو ایک دفعہ سب حیرانگی کے ساتھ آنکھیں ایک دوسرے کو اشارے کرنے لگے کہ یہ تو غلطی سے نہیں لگا ہے، یہ تو اتفاق سے نہیں لگا ہے، لگتا ہے مہارت ہے۔ یہ آپس میں چیمگوئیاں ہو رہی تھی۔ پانچویں امام نے تیسرا تیر اٹھا کر کمان میں جوڑ کے جب تیر پھینکا تو دوسرے تیر کو چیرتا ہوا، نشانے کی اس ڈھال کو چیرتا ہوا پیچھے ایک درخت تھا، اسے جا کر جب لگا ہے تو ہشام کہتا ہے یقیناً علی کے بیٹوں کا مقابلہ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ درود پڑھ محمد و آل محمد۔ اذان مطلب تقوی، جنگی تقوی کہاں سے لیا حزب اللہ نے؟ ایک راکٹ کے سوراخ میں دوسرا راکٹ گھسے گا۔ پانچویں امام، یہ روایت اب یہ حاصل کیسے کریں گے؟ مہارت، پریکٹس کرنی ہوگی، مشق کرنی ہوگی، سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا، اپڈیٹ کرنا ہوگا۔ اگر کریں گے تب جنگ تقوی حاصل ہوگا، اور جب حاصل ہوگا تو پھر دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے ڈوب جائیں گی، گھٹنے ٹیک دیں گی۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی آسانی سے کہ یمن کے ننگے پیروں لڑنے والے انصار اللہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ناک رگڑنے پر مجبور کیوں کروا رہے ہیں؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے صاحبان تقوی جنگ کرنے والے ہیں۔ وہ صاحبان تقوی، مسلح کا تقوی اور میدان جنگ کا تقوی۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس قرآن مجید میں خواہش ہے کہ آج اگر وقت نے گنجائش دی تو میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دوں کہ جس میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ کام کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ کام کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلا کام جس کے لیے میں نے آیت بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کیا ہوتا ہے رمضان میں؟ اب توجہ کریں، رمضان میں تقوی کیا ہے؟ رمضان ہمیں کیا کیا سکھا کر جا رہا ہوتا ہے؟ میں اور آپ ہی ہیں، ہم ہی ہیں کہ جو رمضان میں اتنے ٹائم کے پابند ہوتے ہیں، وقت کی پابندی میں اتنے ہم ماہر ہو جاتے ہیں، رمضان ہمیں اتنا ماہر کر دیتا ہے کہ ہم رمضان میں منٹ کے حساب سے اپنا ٹائم گنتے ہیں۔ 1 منٹ، ابھی 1 منٹ افطاری میں رہتا ہے، 1 منٹ رہتا ہے۔ کیا رمضان کے علاوہ کبھی بھی ہم نے 1 منٹ گنا؟ 1 منٹ کبھی گنا ہو؟ 1 منٹ سوچا بھی نہیں ہوتا 1 منٹ گننے کا، لیکن رمضان میں خدا مجھے اور آپ کو اپنے سسٹم کے اندر ڈال رہا ہے۔ کہتے ہیں متقی بننا ہے نا، تو متقی وقت کا پابند ہوتا ہے۔ کتنا پابند ہوتا ہے؟ وہ منٹ کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے۔ افطاری کر رہے ہیں، 1 منٹ پہلے کھا سکتے ہیں، 1 منٹ پہلے آپ پانی پی سکتے ہیں، اب 1 منٹ ہے نہیں پی سکتے، 10 سیکنڈ پہلے نہیں، 5 سیکنڈ پہلے، اچھا نہیں، یعنی حتیٰ کتنے ہم اس وقت ماہر ہو جاتے ہیں وقت کی پابندی میں کہ 1 منٹ کی سبقت نہیں کریں گے۔ افطاری کے ٹائم میں اگر 1 منٹ پڑا ہے تو 1 منٹ پورا ہوگا تب جا کے افطار کریں گے۔ اچھا، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کیا ممکن ہے کہ 1 منٹ اوپر کھا لیں؟ ختم ہو گیا، پتہ چلا ٹائم ختم، کیا اوپر 1 گھونٹ پانی پی سکتے ہیں؟ 1 خورمہ، 1 آدھ نوالا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کھاتا۔ جس نے بھی روزہ رکھنا ہے اسے پتہ ہے اب نہیں کھا سکتا، 1 منٹ نہیں کھا سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ حقیقی واقعہ جو میں بتا رہا ہوں، ایک دیہات ہے پنجاب میں، وہاں پہ وہ اعلان ہوتا ہے ہر وہ سحری کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے کہ ابھی گھنٹہ رہ گیا ہے، ابھی آدھا گھنٹہ رہ گیا، ابھی 20 منٹ رہ گئے ہیں، ابھی 10 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ ایک ایک کر کے 10 منٹ بعد اعلان کرتے ہیں۔ وہ اینڈ پہ جا کے اس نے اعلان کیا کہ روزہ داروں، اللہ نبی کے پیاروں، ویسے تو سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، لیکن میں اپنی طرف سے 10 منٹ دے رہا ہوں، جلدی جلدی کھا لو تو روزہ رکھ لو۔ 10 منٹ وہ اپنی طرف سے دے رہا تھا کہ کھا کے روزہ رکھ لو۔
تو ایسا ہوتا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ اپنی طرف سے 10 منٹ نہیں دے سکتے، 1 منٹ. اب توجہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. تقوی والا وقت کا پابند ہوتا ہے، منٹ منٹ کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. اچھا، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی والا کیسا ہوتا ہے؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا، اے ایمان والو اللہ کی بندگی کرو، عبادت کرو. کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے. اچھا، بندگی کریں گے تو کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ گے. اچھا، اب آئیں دوبارہ رمضان میں. رمضان میں ہم کتنے ماہر، مخلص، اللہ کے کتنے خالص بندے ہوتے ہیں، کتنے خالص بندے. جس بندے نے روزہ رکھا ہے، اب تو گرمیوں کا مہینہ ہوتا ہے، روزہ رکھا ہے اور دوپہر کا وقت ہے، چلیں 4-3 بجے کا ٹائم ہے، سارا دن اگر باہر بھی گیا ہے، پسینے آئے ہیں، کام کیے، پیاس لگتی ہے عروج کی، ایسا ہی ہے. 3 بجے کا ٹائم ہے، پیاس سخت لگی ہوئی ہے، کلی کرنے کے لیے وضو کر رہا ہے، کلی کرنے کے لیے پانی منہ میں ڈال رہا ہے، پانی منہ میں ڈال رہا ہے، ڈالنے کے بعد پانی گرا دیتا ہے. سخت پیاس ہے، پانی منہ میں آنے کے باوجود واپس پھینک رہا ہے اور کوشش کرتا ہے کسی بھی طرح پانی کا کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے، کھا پھونک کر کے سارا پانی نکالتا ہے. اتنا خدا کا مطیع ہے، اتنی اطاعت اللہ کی، اتنا بندہ خدا کا، ایسا بندہ اتنا غلام کہ پیاس کی شدت ہے، پانی منہ میں آ چکا ہے، کلی کے لیے پانی منہ کے اندر ہے، اگل رہا ہے واپس. لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزہ اس لیے آتا ہے کہ تمہیں متقی بنا دے. اتنا تقوی کیا ہے؟ اللہ کی بندگی سے تقوی آتا ہے. اور روزے میں اتنا خالص بندہ ہے، بھوک لگے تب بھی کھانا نہیں کھاتا، سامنے ہوگا نہیں کھائے گا. بچوں کا روزہ نہیں ہوتا نا، آپ کے سامنے بچہ بیٹھ کے کھانا کھائے گا، لیکن آپ کبھی بھی 1 چمچ اس کے پاس سے نہیں کھائیں گے. یہ ہے بندگی، روزہ تقوی سے کھاتا ہے. ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کریں، درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بہت بڑی مشکل جس کے ہم شکار ہو چکے ہیں، کھانا جو ہم دن میں کھانا کھاتے ہیں، کھانا 2 وقت کا ہوتا ہے، صبح کا اور شام کا. دوپہر کا جو کھانا ہے اس کا کوئی تصور انسانوں میں پہلے نہیں ہوتا تھا کہ دوپہر کو بھی کھانا کھایا جاتا ہے. وہ زیادہ سے زیادہ جو تھا تو وہ جیسے پتھر توڑنے والے جو مزدور ہوتے ہیں، یا کسان ہوتا تھا جو بیل کے ساتھ کھیت میں کام کرتے تھے، تو وہ اپنے ساتھ کچھ روٹی ساتھ لے کر جاتے تھے، جو چاس کے وقت میں جا کے وہ روٹی کھاتے تھے، کیونکہ ناشتہ وہ فجر کی نماز سے پہلے ناشتہ کرتے تھے، اور دن چڑھے جا کر جب انہیں بھوک کچھ محسوس ہوتی تھی تو کچھ روٹی کھا لیا کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب ہم نے 3 وقت کا کھانا تو واجبی کیا ہوا ہے اپنے لیے کہ 3 ٹائم کا کھانا تو ہے. پہلے تو اردو میں جو اصطلاح استعمال ہوتی تھی، ابھی بھی موجود ہے وہ اصطلاح، 2 وقت کی روٹی ابھی بھی موجود ہے. اگر 2 وقت کی روٹی ہے، پرانی اصطلاح ہے، 2 وقت کی روٹی ہے، 3 وقت کی روٹی ہے ہی نہیں. کھانا 2 ٹائم کا ہے. جس کی روٹین ہو 2 ٹائم کھانا کھانے کی، اس کے روزے میں اور 3 ٹائم کھانا کھانے والے کے روزے میں فرق ہوتا ہے. دیکھیں نا، صبح کھانا کھاتا ہے اور شام کو کھاتا ہے، باقی سارا دن اس کا معدہ اس کو ذرا سکون ملتا ہے. اب اس کے لیے کیا ہے، جب روزے کا مہینہ آئے گا، رمضان کا مہینہ آئے گا، تو اس کے لیے تھوڑی سی ٹائمنگ چینج ہو جائے گی، باقی اس کی روٹین وہی ہے. صبح کا ناشتہ پہلے فجر کی نماز کے بعد کرتا تھا، اب اس کو صبح کا ناشتہ فجر کی نماز سے پہلے کرنا ہے. رات کا کھانا مغرب کی نماز، عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑا دیر سے کھاتا تھا، اب اس کو مغرب کے ساتھ ہی رات کا کھانا کھانا ہے. اگر کھانے کی روٹین یہ بن جائے، پھر میں اور آپ روزے کے باقی چیزوں سے استفادہ کر سکیں گے، پھر میں اور آپ رمضان کی باقی فضیلتوں سے استفادہ کر سکیں گے. ہم جو کہ سارا سال 3 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے عادی لوگ ہوتے ہیں، تو سحری میں یہ سمجھ کے کھاتے ہیں کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ پکی جتنی جگہ رہ جائے باقی سارا ہم بھر لیں، اور
افطاری کے ٹائم پہ بندہ یہ سوچ کے کھاتا ہے کہ سارا دن تو بھوکا رہا ہوں، ابھی کھانا کھانا ہے۔ پکی جتنی جگہ میں نے تکلفاً کہی ہے، ورنہ لوگ رکھتے نہیں ہیں۔ ایک بندے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے اور اس کو کہا اس کا پیٹ بہت پھول گیا ہے تو بڑا تکلیف میں ہے۔ تو پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا کہیں دعوت پہ تھا تو وہاں کھانا زیادہ کھا لیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کوئی دوائی بنا کے اس کو دی، کہا یہ جلدی سے کھا لو۔ اس نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر اتنی جگہ ہوتی تو ایک نوالا اور کھا لیتا۔ کہا جگہ نہیں ہے اتنی اندر۔ اگر میں اور آپ کھانے کے معاملے میں ایسے ہیں، پھر رمضان ہمارا اسی کیفیت میں ہی گزرتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں افطاری میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث ہے کہ جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو اسے دو خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کرنے کی اور ایک اللہ سے ملاقات کرنے کی۔ ایک افطار کرنے کی اور ایک توجہ ہے اللہ سے ملاقات۔ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، لیکن نہیں، ہم افطار کیوں پوچھتے ہیں؟ ہمیں دسترخوان سے ملاقات کرنی ہوتی ہے، جا کر بندہ پھر سب کچھ اپنے اندر۔ تو بس روزہ آیا کس لیے ہے؟ متقی بنانے کے لیے۔ متقی کیا بنا رہے ہیں؟ 30 دن مجھے اور آپ کو پریکٹس کروا رہے ہیں، خدا بھائی کھانا 2 ٹائم ہے، اور جو عید کا دن آیا تو 7 ٹائم کھانا کھاتا ہے، عید والے دن تو 7 دفعہ کھانا کھاتا ہے۔ اور یہ تو پاکستان میں رائج ہے، میڈیا پہ بھی آ جاتا ہے۔ اگر بڑی عید آ جائے تو ہسپتالوں میں پہلے 4 5 6 دن 10 دن تک پیٹ کے مریض آتے ہیں، اور روزہ گزر کے عید آ جائے تو اس میں بھی پیٹ کے مریض آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ تتقون ہوا ہی نہیں نا۔ بس وہ ہم نے 1 مہینہ جو ہے گزارا اور 1 مہینے بعد ہم آزاد ہو گئے۔ پھر ہمارے ساتھ تو ایک اور بھی آزاد ہوتا ہے، 30واں جب چاند رات ہوتی ہے ہم سب کے ساتھ ابلیس بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کیا ہے کیونکہ تم متقی بن جاؤ۔ عام دنوں میں تم بنتے نہیں ہو، ذرا ڈھیلے رہتے ہو، تو 1 مہینہ خدا نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ ٹائم ٹیبل بھی اللہ نے خود دیا ہے، اختیار میں نہیں رکھا ہمارے۔ اگر اللہ کہتے چلو تمہاری مرضی جب تک کھا سکو، تو پھر تو کہاں روزہ رکھنا۔ اللہ نے مقرر کر دیا، حلال کام بھی حرام کر دیا۔ کھانا پینا حلال ہے نا، روزے میں حرام ہے۔ بہت ساری چیزیں جو عام اوقات میں حلال ہیں روزے میں حرام ہے۔ اتنی سخت پریکٹس 1 مہینہ کروا دی ہے، اتنی سخت ٹریننگ۔ 1 مہینے بعد اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لیکن 1 مہینے بعد ہم متقی بنتے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ رمضان ہم نے تقوی اور متقی بننے کے لیے نہیں گزارا۔ بس آخری جملہ اگر اس کا عرض کر دوں، امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے، استقبال ماہ رمضان کی دعا، استقبال ماہ رمضان کی۔ آپ میں سے جس کو اللہ توفیق دے، ایک دفعہ جا کر امام کی اس دعا کو پڑھیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا دعا کرنے کے لیے پڑھتے، نہیں، ایک دفعہ آپ یہ پڑھیں کہ امام نے رمضان کے لیے دعا مانگی کیا ہے۔ اس دعا کے اندر چوتھے امام نے یہ 30 دن کیسے گزارنے ہیں تفصیل سے سارا طریقہ بتایا ہوا ہے۔ بس میں یہ کہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے 30 دن گزرنے کے بعد جو اللہ نے کہا ہے نا لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، اگر بننا چاہتے ہیں تو استقبال ماہ رمضان میں چوتھے امام نے جو رمضان کا ٹائم ٹیبل دے دیا ہے اس دعا کے اندر، اس کو اگر فالو کریں تو عید الفطر بن جائے گی۔ عید الفطر کا مطلب کیا ہے؟ عید کہتے ہیں واپس لوٹنے کو، واپس آنے کو، فطر کہتے ہیں فطرت کو۔ یعنی یہ 30 دن اگر ترتیب سے چوتھے امام کے دیے ہوئے برنامے کے مطابق گزاریں تو پھر عید الفطر ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ انسان رمضان سے پہلے کچھ اور تھا، رمضان کے بعد یہ اپنی فطرت کی طرف لوٹتا ہے، توحید کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی فطرت کی طرف لوٹنے سے کیا مراد ہے؟ ایسا ہو جاتا ہے جیسا ابھی دنیا میں آئے، سارے گناہ دھل چکے ہوتے ہیں، ساری گندگیاں کثافتیں دھل چکی ہوتی ہیں، اور انسان پاک صاف ہو کر اگلی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس تقوی فقط عبادات نہیں، بلکہ تقوی انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں۔
آپ کوئی بھی کام کریں، آپ طالب علم ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اگر آپ متقی ہیں تو پھر متقی اسٹوڈنٹ میں اور عام اسٹوڈنٹ میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، متقی انسان جو جاب کرتا ہے اس میں اور غیر متقی میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کام، بڑے سے بڑا کام، کوئی بھی کام، آپ کسی ملک کے سربراہ ہیں، متقی ہیں تو آپ کا انداز کچھ اور ہے، اور متقی نہیں ہے تو آپ کا انداز کچھ اور ہے۔ ہر چیز میں تقویٰ ہر چیز میں قابل عمل ہے، ہر جگہ قابل عمل ہے، ہر جگہ، انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں، حتیٰ ہمارے خوابوں میں بھی تقویٰ قابل عمل ہے۔ اگر آپ متقی ہیں تو آپ کے خوابوں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ خوابوں پہ آپ کی دسترس اور آپ کی گرفت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ متقی انسان کے خواب اور غیر متقی انسان کے خوابوں میں فرق ہوتا ہے۔ درود پڑھے محمد والے بس ازان مطلب تقویٰ انسان کو کنٹرول دیتا ہے، انسان پورے جذبات کے اندر بھی اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے۔ متقی ہیں، امام علی کے ماننے والوں میں مالک اشتر متقی ہے، علی امام المتقین ہے، مالک اشتر اسی امام المتقین امام کا ماننے والا متقی سپاہی ہے، صاحب تقویٰ سپاہی ہے مالک اشتر۔ کیا ہوا صفین میں؟ جب قرآن نیزوں پر بلند ہوئے تو اکثر لوگ واپس آ گئے اور آ کر مولا علی کے خیمے کا گھیراؤ کر لیے، جبکہ مالک اشتر اور اس کا لشکر کے اس کے خاص سپاہی جو اس دھوکے میں نہیں آئے، وہ لوگ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ سامنے امیر شام کا خیمہ ہے اور مالک اشتر کے ہاتھ میں تلوار ہے، سپاہی بھی ساتھ ہیں، پہنچ گئے اور مالک اشتر اترے اور للکارا، امیر شام سے کہا کہ آ جاؤ مقابلے کے، خود ابھی آیا نہیں، اپنے غلام کو بھیجا، امیر شام نے غلام کو بھیجا مالک کے مقابلے میں، ایک وار کے بعد غلام کا سر تن سے جدا ہو گیا، اب مالک تیار ہے کہ آگے بڑھیں، چند قدم کے فاصلے پر صفین کا نتیجہ ہے، چند قدم، مالک اشتر کے گھوڑے کے چند قدم ہیں، اس کے بعد صفین کا نتیجہ علی کے ہاتھ میں، علی کے حق میں ہے۔ مالک اشتر تیار ہوئے آگے بڑھنے کے لیے، کسی نے آ کر کہا مالک، مولا نے کہا ہے واپس آ جاؤ، مولا نے کہا ہے واپس آ جاؤ، تو جو ہے کہاں کھڑا ہے؟ چند قدم ہے، جنگ مالک کے ہاتھ میں ہے، کہا مالک، مولا علی نے کہا واپس آ جاؤ، مالک نے تلوار نیام میں ڈالی اور واپس آئے۔ کیوں؟ متقی، صرف جذباتی ساتھی نہیں ہے علی کا، ایسا نہیں کہ جذبات میں علی کے ساتھ، ہاں تقویٰ ہے، جنگی تقویٰ موجود ہے، اسے خبر ہے، مالک کو پتہ ہے کہ جنگ میں امیر کی اطاعت کتنی ضروری ہوتی ہے، خبر ہے، جو ہی کہا نا مولا نے کہا واپس آ جاؤ، تلوار نیام میں ڈالی اور واپس آ گیا، کوئی بیچ میں دلیل پیش نہیں کی کہ مولا سے کہیں کہ ابھی رکے، میں تو ختم کرنے والا ہوں جنگ، ہاں واپس آ گیا۔ بس اذان محترم، اگر زندگی گزارنا چاہتے ہیں میں اور آپ، متقی بن کر گزاریں، اور یہ بار بار تکرار کر رہا ہوں، متقی یعنی پرہیزگار نہیں، بچنے والا، خود کو بچانے والا، خود کو محفوظ رکھنے والا، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں، ہر کام میں۔ بس اگر کر لیا، متقی بن گئے، تو پھر قرآن نے کہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل اناس بامامہم، ہم بروز قیامت لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ پکاریں گے، یعنی جس امام کی وہ پیروی کرتے رہے ہیں، بروز قیامت کہا جائے گا ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ روز محشر آ کر کھڑا ہو جائے، تو جو متقی تھا دنیا میں، وہ امام المتقین کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے گا۔ بس اگر چاہتے ہیں کہ بروز محشر یہ سعادت حاصل ہو تو تقویٰ، اور آخری جملہ عرض کروں، تقویٰ فقط آخرت میں کوئی اس کا فائدہ ہونے والا ہے، تقویٰ کا نتیجہ آخرت میں ملے گا نا، تقویٰ کا زیادہ تر نتیجہ اسی دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں گے، عاقبت تو ہے ہی، آخرت تو ہے ہی متقین کے لیے، جنت وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت تو ہے ہی متقین کے لیے، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ،
آخرت کا گھر تو ہے ہی متقین کے لیے، آخرت کا ٹھکانہ تو ہے ہی متقین کے لیے، لیکن خدا کا وعدہ کیا ہے؟ اجعل لہ مخرجا، دنیا بھی متقی کے لیے، دنیا کی سہولت بھی متقی کے لیے ہے، دنیا کی کامیابی بھی متقی کے لیے ہے۔ حزب اللہ کے لیے دنیا کی کامیابی بھی ہے آخرت کے ساتھ ساتھ، انصار اللہ کے لیے دنیا کی کامیابی بھی ہے، رہبر معظم دنیا کی کامیابی بھی سمیٹ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ توجہ اس پر رہے گی، فقط پرہیزگاری یا فقط عبادت اور مصلی کا تقویٰ یہ کمپلیٹ اور مکمل تقویٰ نہیں ہے۔ مکمل تقویٰ انسان کو متقی کب کہا جائے یہ متقی انسان ہے، پورا انسان متقی ہے کب؟ جب اس کی زندگی کے ہر پہلو میں تقویٰ نظر آئے، اور تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ بچنا، خود کو محفوظ رکھنا۔ اور بقول رہبر معظم متقی انسان جب بھی کسی کام کے میں داخل ہوتا ہے، جب بھی کسی کام میں داخل ہوتا ہے، متقی انسان جب بھی کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ خود کو، لوگوں کو اور معاشرے کو نقصان نہیں پہنچاتا، نہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں ہونے دیتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ بس عزیزان محترم، چند ایک جملے کربلا کے شہداء کی تدفین کے بارے میں عرض کر دوں۔ 10 محرم کو میرا مولا کربلا میں شہید ہوا ہے۔ آج اسلام کو آئے ہوئے 1400 سال گزر گئے، 1400 سال، اس وقت ابھی 50 سال گزرے تھے، لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی جگہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی انسان گزر جاتا ہے، سب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو، تدفین جلدی ہونی چاہیے، تدفین میں دیر مت لگاؤ۔ اگر کسی رشتہ دار نے بہت دور سے آنا ہو تو ان سے معافی مانگی جاتی ہے، ان سے معذرت کی جاتی ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ ہم جنازے کو زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتے، ہمیں دفنانا ہوگا، ہم زیادہ دیر جنازے کو نہیں رکھ سکتے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد اسلام کے اس حکم کی اتنی تعمیل کہ کوئی بھی جنازہ ہو تو اس کو دفنانے میں جلدی کرتے ہیں۔ جملہ عرض کروں، بنو اسد کے مرد، خواتین اور بچے شہداء کربلا کو دفنانے کے لیے آئے، 13 محرم کو آئے ہیں۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، 13 محرم کو بنو اسد آئے ہیں کربلا میں۔ عاشور کو تیسرا دن ہے، 3 دن تک زہرا کے لال کا بے غور و کفن جنازہ کربلا کے اس تپتی ریت پر، اس دھوپ میں، اس کھلے آسمان تلے 3 دن وہ جنازہ پڑا رہا ہے۔ اجرکم من اللہ۔ بنو اسد آئے کیونکہ انہوں نے کہا، وعدہ کیا تھا کہ مولا ہم آپ کا ساتھ جنگ میں نہیں دے سکتے، کہا پھر ہمیں دفنانے کے لیے آ جانا۔ مردوں سے بھی کہا تھا کہ تم آ جانا دفنانے کے لیے، پھر عورتوں سے کہا تھا اگر تمہارے مرد نہ آئیں، گھبرا جائیں تو تم آ کر ہمیں دفن کر دینا۔ پھر عورتوں کے بعد بچوں سے بھی مولا نے حجت تمام کی ہے، بچوں سے کہے بچوں ہو سکتا ہے کہ تمہارے ماں باپ ڈر جائیں، مجبوری کی وجہ سے نہ آئیں، تو تم لوگ یوں کرنا، کھیل کھیل کے بہانے، دوڑنے بھاگنے کے کھیل کرتے ہوئے بھاگ بھاگ کے کربلا آ جانا، اور اپنے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں مٹی اٹھا کر بس ہمارے جنازوں کے اوپر ڈال دینا، ہماری تدفین ہو جائے۔ آ گئے بنو اسد، سب آئے، مرد بھی آئے ہیں، خواتین بھی آئی ہیں، بچے بھی آئے ہیں۔ کربلا آنے کے بعد جو منظر دیکھا ہے، بنو اسد کے بوڑھے جوان آپس میں کہنے لگے کہ تدفین کیسے کریں، قبر تو بنا لیں گے، دفن بھی کر دیں گے، قبر کے اوپر نام کس کا لکھیں، یہاں تو کوئی بھی جنازہ پہچانا نہیں جا رہا ہے،
ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سا جنازہ کس کا ہے، کیونکہ کسی بھی جنازے پر سر باقی نہیں ہے۔ بے سر لاشوں سے کیسے تدفین کریں گے؟ آپس میں یہی باتیں کر رہے تھے، دیکھا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا ہوا دکھائی دیا کہ جس کا جسم لاغر ہے، مریض جیسی جسم کے ساتھ، کمزور اور نحیف جسم کے ساتھ ایک سوار آ رہا ہے۔ متوجہ ہوئے تو دیکھا امام سجاد علیہ السلام آ رہے ہیں، آ کر اترے اور کہا اے بنو اسد گھبراؤ مت، وارث آ گیا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سا جنازہ کس کا ہے۔ عزاداروں، جو تدفین کا منظر مقتل مقرر میں لکھا ہوا ہے وہی پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں اب حالت کیا تھی، امام سجاد علیہ السلام ایک جگہ کھڑے تھے، بنو اسد ایک ایک جنازہ اٹھا کر امام کے سامنے لے آتے تھے، پھر امام بتاتے تھے یہ فلاں کا جنازہ ہے، پھر وہ لے جا کر دفن کرتے تھے۔ جب امام بتاتے تھے نا یہ فلاں کا جنازہ ہے، تو کہتے ہیں بنی اسد کی عورتیں سر پر اور منہ پر ماتم کرنا شروع کرتی تھی، رونا اور گریہ کرنا شروع کرتی تھی۔ ایک دفعہ بنو اسد کی عورتوں کے گریے میں اضافہ ہوا، چیخیں اور آوازیں بلند بھی زیادہ، کیونکہ اب جب جنازہ سامنے لا کر رکھا تو سجاد ایک دفعہ جنازے کے پاس بیٹھ کر کہا یہ اس کا جنازہ ہے کہ جب یہ شہید ہوا تو میرے بابا نے کہا تھا اکبر تیرے جانے نے مجھے میری آنکھوں کی بینائی چھین لی ہے۔ اجرکم اللہ۔ ایک ایک جنازہ اٹھا کر تدفین، سب جنازوں میں بنی اسد نے ساتھ دیا اور تدفین کر دی، سارے جنازے دفن ہو گئے۔ اب سجاد اپنی جگہ سے اٹھے، اٹھ کر حسین کے مقتل کے پاس آئے، حسین ابن علی کے جنازے کے پاس آ کر اب جنازے کی تدفین کے لیے سجاد خود آگے بڑھے۔ بنو اسد نے کہا آ کر مولا ہم ساتھ دیتے ہیں، آپ کے بابا کا جنازہ ہے۔ مولا سجاد نے کہا نہیں بنو اسد، تم نے باقی سب جنازوں میں ساتھ دیا ہے، بابا کے جنازے میں تمہارا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا مولا باپ کا جنازہ کیا اکیلے دفن کریں گے؟ امام سجاد نے کہا نہیں، اکیلا نہیں ہوں، یہاں کچھ لوگ میری مدد کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ ایک طرف میرے دادا علی آئے ہوئے ہیں، میرے نانا رسول خدا آئے ہوئے ہیں، یہاں پاس ہی میری دادی زہرا بیٹھی ہوئی ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کب حسین کا جنازہ دفن کروں۔ عزادارو، سجاد نے مولا حسین کے جنازے کے نیچے ہاتھ رکھے اور کہا بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزادارو، حسین کا جنازہ قبر میں رکھنے کے بعد ایک دفعہ 22 سال کے جوان بیٹے نے حسین کی کٹی ہوئی گردن پر اپنا چہرہ رکھ کر کہا یا ابتا طوبی الارض، اے میرے بابا کتنی خوش قسمت ہے یہ زمین کہ جس نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا ہے۔ عزادارو، سجاد کہتے ہیں بابا آپ کے جانے کے بعد اب سجاد کبھی بھی رات کو سو نہیں پائے گا۔ بس آخری جملہ عرض کروں عزادارو، دفن کر دیا مولا حسین کو۔ اس کے بعد قبر بنانے کے بعد سجاد نے اپنی انگلی سے اس گیلی مٹی کے اوپر ایک جملہ لکھا، کہا ہذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا، کہا یہ حسین کی قبر ہے کہ جنہیں پیاسا ذبح کر دیا گیا تھا۔ تدفین کر دی۔ اس کے بعد سجاد اٹھے اور نہر علقمہ کی طرف جانے لگے۔ بنو اسد نے کہا مولا سب جنازے تو دفن ہو چکے ہیں، آپ نہر کی طرف جا رہے ہیں؟ کہا نہیں بنو اسد، ابھی ایک جنازہ رہتا ہے کہ جو نہر کے کنارے پڑا ہوا ہے۔ کہا مولا نہر کے کنارے کون ہے؟ وہاں کون سا جنازہ رہ گیا؟ مولا حسین سارے جنازے تو مقتل میں لے کر آئے تھے۔ کہا نہر کے کنارے اس کا جنازہ ابھی بھی باقی ہے جو پانی نہ لانے کی شرمندگی کی وجہ سے خیموں میں واپس نہیں آیا۔ عزادارو، غازی کے جنازے پر پہنچنے کے بعد سجاد نے خود کو جنازے پر گرایا اور کہا چچا عباس آپ کے جانے کے بعد جو سجاد نے دیکھا، چچا میں نے پھپھیوں کو بیردا کوفہ کے بازار اور ابن زیاد کے سامنے دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ